أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور اللہ کا یہ پیام اپنے بندوں کے نام، جس کے اندر بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح، جس کے اندر بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح، اس کی اصلاح عقیدے میں، عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ بتانے کا نام اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ زندگی دیا ہے، باقی رکھا ہے، رکھ رہا ہے، جب تک رکھنا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اسی کو معلوم ہے، اسی کا نام ہے فلاں کی زندگی اتنی، فلاں کی زندگی اتنی۔ تو زندگی کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس زندگی کے لیے سارے اسباب اس دنیا کے پیدا بھی فرما دیا، وہ بھی باقی رکھا ہے۔ لیکن فکر کے اندر، عقیدے کے اندر، یعنی اس بنانے والے کے متعلق سوچ اور سمجھ پیدا کرنے سے متعلق انسان کے اندر خرابی ہے۔ اس عقیدے میں جو اصلاح کر لیا وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی عملی زندگی میں اس کے جو طریقے ڈھنگ بتائے ہیں اسی پر قائم رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو خیر و برکت کے ساتھ باقی رکھیں گے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر بھی مصیبتوں میں، عذابوں میں، بیماریوں میں، نقض امن میں، جابر ظالم حکمراں کو مسلط کر کر وغیرہ وغیرہ جیسے مصائب اس کے اوپر انڈیل دے جائیں گے، جو تنبیہ کے طور پر ہوں گے۔ انسان کو اگر نہ سنبھلے ان تمام حالات میں بھی، نہ سنبھلتا ہو ان تمام حالات میں بھی، تو ایسی حالت میں آخرت میں مرنے کے بعد تو اسی کے پاس جانا، پیدا ہونا بندے کے اختیار میں نہیں تھا، مرنا اس کے اختیار میں نہیں۔ جینے کا اختیار دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اس طریقے سے جیو، یہی تمہیں زندگی دینے کا مطلب ہے۔ اس طریقے سے ہٹو گے یہ ناراضگی کا سبب ہے۔ تو قرآن میں اس سورہ کے اندر خاص طور پر جو یہ آیتیں ہیں، اب سورہ کا اختتام ہے، نتیجے کے طور پر کہ اب یہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر جس میں کرنے اور نہ کرنے والوں کے ثواب اور عذاب کا تذکرہ تفصیل پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے ماننے والے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے ماننے والے خود پیغمبر اور دین اسلام کی مخالفت کرنے والے، اس کے خلاف زندگی گزارنے والے اور اسلام لانے والوں پر مصائب پیدا کرنے والے، ان تمام کے انجام کو ذکر کیا۔ ایمان والوں کو اطمینان دلایا، تم یقین رکھو، اس پہ مطمئن رہو، اس کا اجر تمہیں ملے گا، آخرت کی زندگی اچھی رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن طویل زمانہ گزرتا ہے، دنیا اور دنیا کے اقوام اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، اپنے غلبے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وعدہ خداوندی یہ ہے پھر ظاہر ہو نہیں رہا ہے۔ یہ فکر، یہ خیال انسان کے دل و دماغ میں۔ تو آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دو باتیں ہیں، یاد رکھو۔ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مخاطب ہے ساری امت، اس وقت صحابہ تھے، اتنا یقین تھا، جان مال کی پرواہ کے بغیر جان بھی قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، وطن بھی چھوڑ دیا۔ ان کے اس عقیدے کے موافقت اگر بیوی نہیں کرتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، بیٹے نہیں کرتے ہیں تو بیٹوں کو چھوڑ دیا،
بھائی نہیں کرتے ہیں تو بھائیوں کو چھوڑ دیا، خاندان والے ستاتے ہیں، ستائے، ظلم و زیادتی کے برداشت کرتے رہے، یہ کس بنیاد پہ کی؟ یہ سیرت ہے سامنے موجود، تو پھر آج کا مسلمان کیا سوچتا ہے؟ ہر وقت اطمینان سے مجھے کھانے پینے کو مل جائے، آرام سے نیند ہو جائے، آزمائش کی کوئی گھڑی میرے اوپر نہ آئے، جبکہ شب و روز ساری دنیا اور اس کے اقوام اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو ہٹا کر اس زمین کی تعداد سے آپ کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے طریقے کو کم کرنا چاہتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی اطمینان اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں، دو باتیں یاد رکھو، اما نرینک بعض الذی نعدہم، ان کے حق میں جو ہم نے وعدے فرمائے ہیں اس کلام پاک کے ذریعے سے، جو کچھ فرمائے ہیں اس کا کچھ حصہ، یعنی ان کو تنبیہ کرنے کا، ان کو مغلوب کرنے کا، ان کو سزا دینے کا، ان کی زندگی کو تنگ کرنے کا، کچھ نہ کچھ تمہارے ظاہری زندگی میں، تم ابھی زندہ رہو گے، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تم کو زندگی میں خود دیکھنے کا موقع ملے گا، 20 صحابہ کو ملا، غزوات ہوئے، تعداد اسباب کی قلت کے باوجود ایمان اس کی حقانیت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انجام ظاہر کر کے بتایا۔ یا یہ ہو سکے گا مسلمانوں، اور نہ تو آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی، یعنی ہم موت دے دیں گے، اس لیے کہ زندگی ہر ایک کے لیے مقرر کر دی گئی، لکھی جا چکی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک پل بھر کے لیے بھی وہ زندگی آگے پیچھے نہیں کرنے والے۔ انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں، صدیق ہوں کہ شہداء ہوں، نیک ہوں کہ برے ہوں، موت کا وقت مقرر ہے، یا یہ کہ تم زندہ نہیں رہو گے، یہ انقلاب آ کر رہے گا، تمہارا بول بالا ہوگا، ساری دنیا اور تمہارے مخالفین کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے نہیں دیکھا نا، تو اللہ کا ارشاد ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تم پر ذمہ داری صرف بتا دینے کی ہے، پہنچا دینے کی ہے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے قرآن کا طریقہ ہے، آپ بھی شامل، اس امت کے سب سے پہلے مسلمان، دین اسلام کے آپ بھی تو ہیں، آپ کے واسطے سے سارے ایمان والوں کو قیامت تک، اہل علم کو خاص طور پر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے تحت یہ ذمہ داری ہے، تم پر یہ ذمہ داری ہے، تم صاف صاف سیدھے سیدھے پیام خدا بندی کو، بندوں کے نام بتاتے چلے جانا، یہ نہیں سوچنا کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، کتنے سدھرے کتنے نہیں سدھرے، میرے بتانے کا کیا فائدہ ہوا، میرے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ ہوا، میرے عاجزی کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ ایسا کر کر کئی لوگوں کے دلوں سے میری محبت ختم بھی ہو گئی، مخالف بن گئے، اس سے کیا ہوگا، یہ سب مت سوچو، تم پر ذمہ داری یہ بتا دینا، بتا دیا نا، وعلینا الحساب، ہر ایک کا حساب و کتاب کرنا، یعنی بیکار جائے گا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کے اوپر 15 سال کے اندر تک گوش مالی کرنا، سزا کی ضرورت نہیں تو سزا دینا، ایسی سزا نہیں جو ظالمانہ ہو، ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے حکم ہوا لا ترفعوا الأصوات عن أولادكم،
ڈنڈے سے پیٹو ایسا نہیں، سزا دینے کا آلہ گھر میں لٹکا کے رکھو، صرف نظر پڑتے سمجھ میں آئے، ادب کے خاطر تنبیہ کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر میں جو رب البیت ہوں، اس گھر کا ذمہ دار ہوں، تمہارا ذمہ دار ہوں، تم کو رکھنے کا، کھلانے کا، پلانے کا، تمہارے اچھے کا، تمہارے برے کا، تمہاری صحت کا، تمہاری بیماری کو دور کرنے کا، تم کو اس زندگی میں آگے بڑھانے کا، ترقی دینے کا، تو یہ ذمہ داری میرے پر پڑتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تاکید، نصیحت، مشورے، یہ برابر باقی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ یہ وصیت والا سلسلہ آپ کی آخر سانس تک رہے گا۔ چنانچہ پچھلے پیغمبر اسی دین کی تم بھی اتباع کر رہے ہو۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے یہ دین اسلام تم کو دیا، وہی دین ہے، وہی طریقہ ہے، اسی کے اوپر تم بھی چلو۔ جاگیر و جائیداد کی تقسیم کی فکر نہیں تھی انہیں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں کو، فرزند بول دیے، آپ کے جملہ جو 8 فرزند تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سب کے سب شامل۔ نبوت کا سلسلہ حضرت اسماعیل سے، حضرت اسحاق سے، اس کے علاوہ ان 2 بیویوں سے ہٹ کر ان کے وفات کے بعد آپ نے جو شادی کی وہاں بھی 6 بیٹے ہیں، جملہ 8 اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب بھی اپنے بچوں کو جمع کیے۔ وہ ذکر اس امت کو اس کلام پاک میں کیوں ذکر کیا؟ تم نیک بنو، اولاد کے نیک بننے کی جد و جہد کرو، دعا کرو۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ یہ کیفیت باقی رکھو گے، درجہ بندی میں ایمان کے آگے پیچھے رہو گے، تم بڑے درجے پہ جاؤ گے۔ تمہارے طفیل میں تمہارا پورا خاندان شرط ایمان کی ہے، تمہاری وہ بیوی بھی تمہارے ساتھ جنت پہ رہے گی، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ جنت پہ رہے گی، یا ان میں سے ایک بڑے مرتبے میں آ گیا۔ اس کے طفیل میں تم باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارا بیٹا بڑا درجے پر فائز ہوا، جنت میں تم کو ترقی دی جائے گی۔ فکر یہ کرو۔ یہ آخر سانس تک بھی مشورہ دیتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ پھر اللہ نے اطمینان دلایا، ذرا دنیا کا جائزہ لو، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے پورے کیے یا نہیں کیے، اب پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اب پورے کرتے رہیں گے۔ یہ آیت شریفہ بڑی خاص ہے۔ اولم یرو، کیا یہ جانتے نہیں؟ سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ترجمے میں آپ کو ملے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یہ دیکھنا اکنا نہیں، بمانے جاننا۔ کیا یہ جانتے نہیں؟ چلو ذرا پیچھے پلٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں کتنے مسلمان تھے، کہاں تھے؟ ایک بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ یہودی اس وقت بھی دعوے دار بھی تھے، آج بھی۔ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جو یہودی ہے جنت میں وہی جائیں گا، جنت کا ٹھیکہ انہیں کا ہے، آج بھی ان کا دعویٰ وہی چاہیے۔ قالوا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا کے بعد اور نصارہ کا بھی دعویٰ یہی ہے، ہم پکے سچے اچھے آج بھی مسلمان ہیں، ہماری شریعت باقی ہے، ختم نہیں ہوئے، ہاں باقی سارے کے سارے دوزخی ہیں۔ یہ خطائی فیصلہ ہے ان کا دعویٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ کہاں سے لے؟ دعویٰ
کہاں سے لائے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها، کیا جانتے نہیں؟ غور کرو، کلم کلم معلوم ہوگا اس زمین کو ان سے، غیر مسلموں سے، ہمارے دشمنوں سے، دین اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے، دین اسلام کو ختم کرنے والوں کے عنوان سے جس وقت نازل ہوا تھا، کیفیت یہ پیدا کر دی گئی، مادر وطن حجاز کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ منتقل ہونا پڑا، کاروبار، جاگیر، جائیداد، بیویوں نے بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، تو ان تمام سے بڑھ کر یقین رکھ کر زندگی میں آگے بڑھنا، دین والے معاملے میں اللہ کا خوف رکھ کر، اس کا نام ہے اسلام۔ میں مسلمان ہوں کہتے پابندی سے جمعے کو جمعہ نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ کہاں سے نکلا؟ پابندی سے عید کو عید نماز پڑھ لیتا ہوں، کہاں سے نکلا؟ ابھی 3 سال پہلے عیدی بازار کی قدیم عیدگاہ میں عید کی نماز ہوئی، برسوں پڑھایا مولانا نے، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا۔ دیکھو عید کی نماز میں تھوڑی سی تبدیلی ایسی ہوتی ہے، جب نماز پڑھے تو غلطی کر بیٹھے، ان کو مسئلہ معلوم تھا، اتنی غلطی جس میں تھوڑا سا بگاڑ ہوتا ہو، نماز فاسد نہ ہوتی ہو، نماز پڑھانے والے کو ان کا پتہ ہونا پڑتا ہے، نہیں ٹھہر جاؤ، اللہ اکبر کہو، جھکو اٹھو، میں نے امامت کر لیا، نہیں، مسئلہ جانتے ہوئے انہوں نے بتا دیا، دیکھو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، یہ واجب کا درجہ تھا، اس بڑی جماعت میں فقہی مسئلہ ہے، آپ اطمینان رکھیے، جائیے گھروں کو۔ ایک بڑی تعداد نے بیک آواز نعرہ لگایا، اقرار کرتے ہوئے سب کے سامنے، ہم سال میں 1 مرتبہ نماز کو آتے ہیں، سو وہ بھی نماز غلط پڑھا دی آپ نے؟ نہیں، ہم صحیح نماز پڑھے بغیر جانے والے نہیں۔ اور اتنے بڑے ہجوم میں جانے دینا نا امام صاحب کو، امام صاحب مجبور تھے، ایسا نہیں کہ ناواقف نہیں تھے، الڑ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، برسوں پڑھایا ہے، مقام مصلی اس کی ایک حقیقت ہے، سورہ فاتحہ میں بھی بھول ہو سکتی ہے، سورہ اخلاص میں بھول ہوئی ہے، زندگی بھر مکہ مسجد میں نماز پڑھے حافظ صاحب مشہور تھے، کبھی رکے نہیں، جھجکے نہیں، آگے پیچھے ہوئے نہیں، لیکن 1 مرتبہ سورہ اخلاص کے اندر غلطی ہوئی، قل هو اللہ احد، اس کے بعد سے پڑھانا چھوڑ دیا، پھر دوبارہ سنبھل کے پڑھائے، کہاں سے سنبھلتے ہیں، اب ہیبت طاری ہے، فکر طاری ہے، پھر وہی غلطی کرتے، پھر وہی غلطی کرتے۔ خیر یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، پھر ایک طرح بھی کھلے ہم صرف سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز کو آتے ہیں، سو تو مسلمان کے اوپر ذمہ داریاں ہے ہی۔ تو یہاں 2 مفہوم ہیں، ابھی ایک مفہوم سمجھا آپ نے، کیا تم نے دنیا کو نہیں دیکھا، زمین کو ہم گھٹاتے جا رہے ہیں، زمین تو ہوتی چاہیے، زمین کے اوپر قبضہ انسان کا، انسان کے قبضے کو فلاں کا غلبہ تھا، اس غلبے کو ہٹا رہے ہیں، دوسرے غلبے کو آگے بڑھا رہے ہیں، غزوات ہوئے، فتوحات اسلامیہ ہوئی، ہوتے گئے، ہوتے رہے، کچھ بھی نہیں تھا نام لینے والا، اب ایمان مسلمان کہلانے والا، اللہ کے کلام پاک کی عزت و احترام کرنے والا، پیار و محبت کا درجہ دینے والا، ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنا شعار اور علامت کو ظاہر کرنے والا، بڑھتے گئے، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، پورے کرۂ ارض کے اوپر کم یا زیادہ مسلمان ہیں۔
تو ان کا دائرہ کم ہوا نا. اس طرح ہم زمین کو کم کرتے ہیں. ایک ہی پہلو نہیں. مسلمان ہو مسلمانی کو نہ سمجھے تو تمہارا دائرہ بھی گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا. اسی کی طرف اشارہ ہے. جب ہم قیامت کریں گے علماء کو اٹھا دیں گے. کیا زمین سے اٹھا لیتے ہیں؟ اہل علم کو، رشد و ہدایت پر فائز لوگوں کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے. حدیث شریف میں مار دیں گے. اب لوگوں کو صحیح بات بتانے والا ملے گا نہیں. جاہل قائدین کو، لیڈروں کو لے لیں گے. میں اتنے طویل عرصے میں یہاں پر دیکھا ہوں. اس زمانے بھی حالات بھی، جب جھگڑا ہوا آپس میں بیٹھ کر مسلمانوں طے نہیں کیا. بازو گئے راجیش بول کا فلاں فلاں اس پر بھیا کا یہ ہمارا جھگڑا ہم کو مسلمانوں کا آپ طے کیجیے. اس سے طے کروایا وغیرہ وغیرہ. تو اول میں رو انا ناتل ارتا ننقص من اطراف، اطراف سے ایک طرف سے گھٹا رہے نا. ماشاءاللہ کتنے ملک ہیں. کمی اسلامی رنگ کی، اسلامی رنگ ہونا صبغت اللہ، اللہ میں چاہتا. تمہارے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سوچ اور سمجھ، زندگی کی ہر سانس میں اسلامیت ہونا. تمہیں اس زندگی سے اچھی زندگی ہے ہی نہیں اللہ کے بندو. ومن احسن صبغۃ اللہ من صبغۃ اللہ. اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ اچھا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. ایمان پر ڈٹ کر رہنے والوں کو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ اٹل فیصلہ مضبوط کر دیتے ہیں. اس فیصلے کو، اس کے فیصلے کو پیچھے ہٹانے والا بھی نہیں، آگے بڑھانے والا بھی. جب وقت ہے حکمت اور مصلحت، جب کریں گے اللہ تعالیٰ. واللہ سریع الحساب. جب اللہ کرتے ہیں تو بہت جلد حساب و کتاب ہوتا ہے. من مات فقد قامت قیامت. جس کی موت جب آ گئی اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی. حساب جلدی شروع ہو گیا. جب دنیا ختم ہوگی حساب شروع ہو گیا. اب دنیا کی عمر تو کھوسٹ بڈیا کی شکل میں بتایا. انسانوں میں سے ضعیف کھوسٹ بڈھے کو کہتے ہیں خبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، پھر گڑھے میں گرنا ہے، زمین پڑنا ہے. حقیقت ہے، مانو کہ نہ مانو، بولنے کا انداز کچھ بھی ہو. بس دنیا کی عمر بھی اس قسم کی ہے بتایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو سریع الحساب جلد سے جلد حساب ہونے والا ہے. یہ ہے کہ کبھی کبھی شرارتوں کی سزا اس کو اس کی ہی نہایت زندگی میں لوگوں کے سامنے دے دی جاتی ہے. دیکھو اللہ نے فیصلے کیا نا. اور اللہ سے آپ ضد نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کر کے بتا، یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ بات، یہ سارا مسئلہ تمہارے لیے آج کی دنیا میں ہے، نئی بات نہیں ہے. قد مکر الذین من قبل. تم سے پہلے جتنے قومیں گزرے نا، اسی جیسے 19-20 کا فرق رہے گا. ہمیشہ یہ شکل و صورت رہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. خفیہ طور پر جب اللہ تعالیٰ بھی ان کے مکر و فریب کا بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ چاہ تو کہاں سے کامیاب ہوتے ہیں. اس کی بڑی طویل تفصیلات ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے جڑا ہے. چند واقعات کو قرآن نے قلم بند کیا ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم نے کیا کیا. نمرود نے یہاں تک کر دیا. اسی طرح فرعون نے کیا، ایک اونچا ٹاور بناؤ. یہ رب وحدہ لا شریک کا جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ رب کو ہم ختم کر دیتے ہیں. پیغمبروں کو ستایا گیا، پیغمبر کی امتوں کو ستایا گیا. وہی شکل اس امت کے ساتھ پیغمبر ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی. تو آج کا رہنے والا کہلانے والا مسلمان ہے کون ہے؟ اسی پیغمبر کا اقرار کرنے والا، اسی کا امتی کہلانے والا.
یعلم ما تکسب کل نفس، اطمینان دلا دیا کہ ہر انسان، ہر انسان، نفس کے معنی روح، جان، اس جان کو تعلق ہے کہ نفس، فا کو زبر دے دیجیے، سانس، سانس کا آنا جانا، جس میں سانس ہے، سانس آ رہی جا رہی، وہ نفس ہے۔ جب تک نفس ہے تو نفس ہے، جب نفس ختم تو نفس ختم۔ اس اعتبار سے ہر انسان یعنی ہر ذی روح انسانوں میں سے، ساری مخلوق انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان جو بھی کر رہا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے، تمہاری اچھائی کو برائی کو فیصلہ کرے گا۔ تم یہ مت کہو کہ کب کریں گے، کیا کریں گے، جب ہوں گا فیصلہ تم بھی جانے والے ہو، وہ بھی جانے والے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، بہت جلد جان جائیں گے۔ بہت جلد بتانا ہے تو عربی میں سین لگا دیتے ہیں، اطمینان سے بتانا ہے تو سو کو لگاتے ہیں۔ جب یہ سین کا لفظ آ گیا تو اس دنیا کی زندگی میں، مگر تم اسلامی رنگ میں آ جاؤ، پھر دیکھ لو انجام۔ تم اس سے جتنا دور رہیں گے وہ غالب ہوتے رہیں گے۔ سین آتے ہی زیادہ تاخیر نہیں، اس میں تاخیر کرنے والا کہلانے والے مسلمان، حقیقی رہنے والے، فائز رہنے والے مسلمان، اس کا مقام مرتبہ الگ ہے۔ سیعلم الکفار، سارے کافر جان جائیں گے، لمن عقبی الدار، انجام کار، نتیجہ کس کا کس کے حق میں کیسا ہے، اس لیے کہ فیصلہ ان کا ہونے والا ہے، تمہاری مرضی کے موافق نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، ان کا تو دعویٰ کہ رسول نہیں، یہ کتاب اللہ کی کتاب میں، نعوذ باللہ۔ چند سالوں پہلے ایک حکومت آئی تھی، 13 مہینے چلی، اس وقت کے وزیر تعلیم نے جو منوہر جوشی تھی، منوہر جوشی صاحب تھے، انہوں نے کھلا کہا تھا یہ ایک اللہ کی کتاب نہیں ہے، بحیثیت وزیر کہا تھا انہوں نے۔ اب وہی جماعت ہے پھر اس ہندوستان کے پر قائم باقی، افکار کچھ بھی ہوں گے، وہ رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اعتبار سے احسان ہے مسلمان کے لیے، اسلامیت کی حقیقت کو جاننے، پہچاننے، اپنے مقام و رتبے کو جاننے کے لیے رب العزت کی طرف سے ایک ہے۔ حدیث شریف میں کہ جیسے حالات ذلے پیدا کرتے ہیں، کہلانے والے مسلمان کی آزمائش ہو جائے، اب حقیقی مسلمان کون ہے کہ منافق کون ہے، اب پتہ چلے گا۔ ان کا بھی دعویٰ کہتے رہیں، کہتے ہیں، کہیں گے، یہ رسول نہیں ہے، بالواسطہ تمہارا دین حق نہیں ہے، بالواسطہ تمہارا دین حق ہی نہیں ہے۔ آج ہی کی اخبار کی خبر ہے، میں نے اس میں پڑھا ہے، دنیا کے جتنے مذہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ہندو مذہب میں ہر ایک کو سمو لینے کی، پورا من رکھنے کی استعداد و صلاحیت کمال طریقے سے ہندو مذہب میں ہے۔ یہ آج کی خبر، آج کے اخبار، ابھی 1 گھنٹہ پہلے پڑھا، وہ دعویٰ تو خیر ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ، ایسا کہنے سے تم پریشان ہو، کہہ دو اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اللہ کا بیان حق ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کی شکل میں تصدیق ہے، فلاں فلاں کی شکل میں اس کلام پاک کی حقیقت بھی چند آیات پہلے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ کی تفسیر کے تحت بتا دی گئی، اس کے اندر وہ کمال اور خوبی ہے۔ تم وہ کمال پیدا کرو اس قرآن کی مدد سے، اللہ کا اعلان ہے، آج بھی مردہ زندہ ہوگا، مردہ بات کرنے لگے گا، کلما بالموتیٰ، زمین کے اس حصے کو ادھر کر دیا جائے ہوگا،
اللہ کا اعلان ہے، اگر چاہے تو تمہاری چاہت کے اوپر نہیں کریں گے، تمہاری ساری چاہت کو اللہ کے اس کلام پاک کے اندر گھسا دو عقیدت میں، تو بس تمہارے اور میرے درمیان میں اللہ کی گواہی کہ تم حق پر ہو، اسلام پر ہو، یہ حق ہے، بس مطمئن ہو، اس کے آگے دلیل کے اوپر پریشان نہیں ہونا۔ ومن عنده علم الکتاب، یہ اس کا اعلان ہے جس کے پاس ام الکتاب ہے، کائنات کی، تمام کی، لوح محفوظ کی، تو تم حق پر ہو۔